السلام علیکم ناظرین، میں آصف خان ہوں۔ آپ یوٹیوب چینل دیکھ رہے ہیں۔ حالیہ دنوں میں ایک ٹرینڈ چل رہا ہے کہ امریکی نومنتخب صدر کی فلاں عہدیدار نے ٹویٹ کیا کہ عمران خان کو ریلیز کرو، اور فلاں نے کہا کہ عمران خان کو ریلیز کرنا پڑے گا، بس ڈونلڈ ٹرمپ کو آنے دو، خان صاحب آ رہے ہیں۔ کیا واقعی ایسا ممکن ہے جیسی باتیں کی جا رہی ہیں، جیسا تاثر اس وقت دیا جا رہا ہے؟ ایک سپر پاور ملک کی خارجہ پالیسی کیا ایک صدر کے حکم پر چلتے ہیں؟ کیا امریکی سیاسی پالیسیاں اتنی ناقص ہیں کہ صبح بنائی جائیں اور شام کو انہیں ریورس کیا جائے یا انہیں تبدیل کیا جائے؟ کیا امریکہ میں بھی ایسے ہی ہوتا ہے کہ 10 سال قید کی سزا اور تا حیات نااہل ہونے والے اشتہاری بغیر گرفتاری کے ایک ہی سماعت میں تمام الزامات سے نہ صرف بری ہوتے ہیں بلکہ نیشنل اسمبلی کا رکن بن جاتے ہیں، اور نیشنل اسمبلی کے رکن بن جانے کے لیے اہل بھی ہو جاتے ہیں؟ تو ایسا بالکل بھی نہیں ہے، اور امریکہ سپر پاور ملک ہے، اور اس میں کوئی شک نہیں کہ پوری دنیا پر اس کی ہر طرح سے مکمل کنٹرول ہے۔ امریکہ کا کنٹرول اتنا مضبوط ہے کہ انہیں جنگیں خود نہیں لڑنی پڑتی، وہ اپنے ٹولز اور پراکسیز کے ذریعے نہایتی آرام سے جنگیں لڑتا ہے۔ کیا ایسے ملک میں ایسا ممکن ہے کہ جو بائیڈن اور ڈونلڈ ٹرمپ اپنے مرضی سے جو چاہیں آسانی سے کر سکیں؟ امریکہ اپنی سیاسی خارجی پالیسیاں مضبوط اور لانگ ٹرم بناتا ہے۔ یہ ممکن نہیں کہ بائیڈن نے عمران خان کو جیل کروا دیا اور ٹرمپ آ کر نکلوائے گا۔ اور یہ تاثر دینے والے یاد رکھیں کہ پاکستان تحریک انصاف اور عمران خان کی عوام میں مقبولیت کرپشن کے خلاف بیانیہ اور امریکہ کے خلاف بیانیہ امریکی مداخلت کے الزامات کے بعد بڑی ہے۔ تو کیا امریکی صدر اور وزراء نمائندگان سے منسوب عمران خان کے حق میں بیانات عمران خان کے سیاسی بیانیے سے موافقت رکھتے ہیں، یا یہ تاثر عمران خان کے سیاسی بیانیے کو کاؤنٹر کرنے کے لیے پیدا کی جا رہی ہے؟ اگر واقعی عمران خان کے حق میں امریکی نومنتخب عہدیداران کے بیانات خلوص دل سے ہیں تو پھر ایبسولوٹلی ناٹ، اور کیا ہم غلام ہیں؟ بیانیے کا کیا ہوگا؟ اور اگر بیانیہ بھی درست ہے اور بیانات بھی درست ہیں تو واقعی دنیا کا سپر پاور ملک کی خارجی پالیسیاں اتنا ناقص ہیں کہ جو بائیڈن جیسے بھلکڑ انسان جب چاہے جو چاہے کر لے؟ تو تمام سوالات کے جوابات میں آپ ناظرین پر چھوڑتا ہوں، اور آپ ہی اس کا جو ہے درست جواب دے سکیں گے کہ حالیہ دنوں میں پاکستان تحریک انصاف کا جو بیانیہ ہے اور حالیہ دنوں میں جو خبریں چل رہی ہیں امریکی اسٹیبلشمنٹ اور ڈونلڈ ٹرمپ سے منسوب، تو ان خبروں کے کیا تاثرات ہیں اور ان خبروں کے کیا حقائق ہیں، اور ان سے عمران خان کو کیا فائدہ ہو رہا ہے اور ان سے عمران خان کو کیا نقصان ہو رہا ہے؟ اور عمران خان کی رہائی اگر امریکی مداخلت سے ممکن ہوئی تو میرے خیال میں نواز شریف اور عمران خان میں کوئی فرق نہیں ہوگا، اور یا پھر امریکہ کے خلاف عمران خان کا بیانیہ غلط تھا، یا پھر صبح کا کیا شام کو بھول جانے سے کوئی دنیا پر راج کر سکتا ہے یا نہیں؟ یہ اہم سوالات ہیں جو جنم لے سکتی ہیں۔ دوسری جانب ناظرین، 26ویں آئینی ترمیم کے بعد عدلیہ کی آزادی اور عدلیہ میں مداخلت کے تاثرات نہ صرف انصاف کے حصول میں کئی اندیشوں کو جنم دے رہا ہے، بلکہ جو جوڈیشل کمیشن میں حکمران اتحاد کا اکثریتی اثر و رسوخ آئینی اور ریگولر ججز کمیٹیوں کو بھی متاثر اور ریگولیٹ کر رہی ہے۔ حکمران اتحاد کی جانب سے ہر ٹوٹتی بند کو روکنے کے لیے ترمیم پر ترمیم کی گئی، رات کی تاریکیوں میں عدالتیں کھولی گئی اور رات کے تاریکیوں میں تاریک فیصلے بھی کیے گئے، سینئر ترین ججز فارغ کر دیے گئے، سپریم کورٹ کے فل کورٹ کے اکثریتی فیصلوں کو ردی کے ٹوکری میں ڈال دیا گیا، لیکن عدلیہ سے کوئی آواز نہیں آئی۔ حیرت کی بات یہ ہے
کہ سپریم کورٹ اصلاحات پر کام کر رہی ہے، عوام سے تجاویز مانگے گئے، اور انہی عدلیہ نے 26ویں آئینی ترمیم کے خلاف پہلے درخواستوں پر فیصلے کرنے کا جسٹس منصور علی شاہ صاحب کی تجویز کو نظر انداز کر دیا۔ سپریم کورٹ آف پاکستان نے 26ویں آئینی ترمیم کو نقائص کے ساتھ من و عن لگتا ایسے ہے کہ تسلیم کر لیا ہے، جو خود سپریم کورٹ کی آزادی اور فری اینڈ فیئر انصاف کے حصول میں بڑا سوالیہ نشان بن سکتے ہیں۔ اور دوسرے جانب سپریم کورٹ آف پاکستان کے تشکیل کردہ جیل اصلاحات سے متعلق ذیلی کمیٹی کے رکن خدیجہ شاہ نے چیف جسٹس یحییٰ آفریدی صاحب سے کہا کہ عدالت عظمیٰ کی ہدایت کے باوجود اڈیالہ جیل راولپنڈی انتظامیہ نے عمران خان تک رسائی نہیں دی، جبکہ جیل میں قید سابق وزیر اعظم سے ملاقات کے بغیر پنجاب میں جیلوں سے متعلق سفارشات کے حوالے سے اپنی رائے نہیں دے سکتی۔ جیل انتظامیہ اور پولیس عدالتی احکامات کو ہوا میں اڑا رہی ہے، لیکن عدلیہ بے بس اور مجبور نظر آ رہی ہے، اور عدلیہ سے منسوب سائلین کی امیدیں اور انصاف کی یقینی کیسے ہوگی؟ کیا عدالتیں اب بھی انصاف صاف شفاف انداز میں دے سکیں گی؟ یہ بہت اہم سوالات ہیں، اور آنے والے وقت میں معلوم ہوگا کہ ہم انصاف اور عدلیہ کہاں پر کھڑے ہیں، اور ہمارے عدالتوں کے فیصلے کتنے حد تک ہمارے ملک کے لیے سود مند ثابت ہوئے، اور ہمارے عدالتوں کے فیصلوں سے کیا کیا مشکلات اس قوم کے لیے اور اس ملک کے لیے بڑی ہیں، اور آنے والے دنوں میں ہمارے اس ملک کو کس طریقے سے بحرانوں سے نکالا جا سکے گا۔ اور یہ اس وقت جو بحران چاہے آئینی نوعیت کے ہوں، چاہے معاشی نوعیت کے ہوں، چاہے سیاسی نوعیت کے ہوں، چاہے سیکیورٹی کی نوعیت کے ہوں، تو یہ بحران کیسے ٹل سکیں گے، اور ان تمام بحرانوں میں ہمارے عدلیہ کا کیا کردار ہوگا، اور ہمارے عدلیہ جو اس وقت ہمیں اندیشے اور جو خدشات لاحق ہیں، جو ہمارے اس وقت سیاسی اور معاشی جو صورتحال ہے وہ کس طرح بہتر ہوگی، اور کیا ہم ان تمام بحرانوں سے نکل سکیں گے، اور کیا جو اس وقت ہمارے ملک کے اندر جو سیاسی تنازعات دشمنی کے جو اس وقت رنگ ہیں وہ دھار رہے ہیں، اور اس وقت سیاسی تنازعات اتنے حد تک بڑھ چکے ہیں کہ ایک دوسرے کا احترام ختم ہو گیا، اور ملک کے اندر ایک دوسرے کا جو جان و مال ہے اس کی حفاظت بھی جو ہے سوالیہ نشان ہے۔ تو کیا ان تمام معاملات کا، ان تمام تنازعات کا حل ہمارے جوڈیشنری، ہمارے عدالتی نظام جو ہے کر سکے گی؟ اور اتنا سخت اب بھی ہمارے عدالتی نظام میں باقی ہے کہ ان تنازعات سے ہمیں اور قوم کو یہ سب نکال سکیں گے یا نہیں نکال سکیں گے؟ یہ بڑے اہم سوالات ہیں، اور یہ بڑے اہم جو نقطے ہیں جس پر عوام سوچتی ہے، جس پر عام پاکستانی سوچتے ہیں کہ ہمارا مستقبل کیسا ہوگا، اور ہمارے مستقبل کے جو ضامن ہیں، ہمارے مستقبل کے جو تنازعات اور ہمارے مشکلات پر جو درست راستے دکھانے والے ہیں، ذمہ داران ہیں، وہ کیا کریں گے، اور ان کا کردار کیا ہوگا؟ یہ بہت اہم سوالات ہیں۔ تو ابھی تک اور آج تک کے لیے اتنا ہی، ملتے ہیں اگلے ویلاگ میں نئے موضوعات کے ساتھ، تب تک اجازت دیجیے، اللہ حافظ۔